جیسے زکوٰۃ کے مال کو گندا کہا گیا، اب نظر تو نہیں آ رہا، نوٹ تو بالکل صاف ہے، لیکن مانوی طور پر اس میں گندگی موجود ہے، جو مستحق نہیں وہ کھائے گا تو اس کا دل گندا ہو جائے گا، اور جو مستحق ہے وہ کھائے گا اس کو اثر نہیں کرے گا۔ اب یہ بات جب آپ سمجھ گئے کہ زکوٰۃ کے اندر گندگی آتی ہے، اسی لیے اعلی حضرت نے لکھا حدیث کے تحت کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، صدقے کے کھجور رکھے ہوئے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت مولا امام حسن 2 سال کے تھے، آئے اور انہوں نے صدقے کا کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا، سرکار فوراً اٹھے اور حضور نے اپنی انگلی ان کے منہ میں داخل کر کے کھجور کو نکالا اور حضور نے فرمایا بخن بخن، تھوکو میرے بیٹے تھوکو، ہم آل بنی ہاشم ہیں اور یہ مال کی گندگی ہے، یہ نہیں کھاتے۔ تو اس پر کون سی نجاست لگی ہوئی تھی؟ کھجور تو پاک تھے نہیں، لیکن وہ صدقہ تھا تو وہ نسبت میں مانن گندگی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھیں کہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے آلہ اور ٹول کے اندر بھی وہ گندگی، وہ پلیتی آ جاتی ہے، اس لیے بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ مائع مستعمل نجاست غلیظہ میں شمار ہوتا ہے۔ اب سمجھ گئے اس بات کو آپ؟ لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہا نا کہ کھجور تو وہی ہے، نوٹ تو وہی ہے، اب زکوٰۃ کا پیسہ رکھیں یا بغیر زکوٰۃ کا، نوٹ تو ایک جیسے ہیں، لیکن اس چیز کو دیکھنے والی آنکھیں ولایت کی ہوتی ہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کو بھی اور خود کو بھی مسجدوں کے حوض پر پانی وضو کرنے کو منع کرتے تھے، جواز کے قائل تھے۔ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے جاتے، کسی نے پوچھا حضور آپ حوض کے پانی سے وضو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پہلے مسجدوں میں تالاب ہوتا تھا۔ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ پانی ڈالتا ہے تو اس کے بدن سے جو اس کا گناہ نکلتا ہے وہ اس پانی میں آ جاتا ہے اور ہماری نظر اس پر پڑ جاتی ہے، تو میں اس کی گندگی کو دیکھتا ہوں تو میری دل کراہیت کرتا کہ نہیں، وہ پانی جو اس کے گناہوں کی نجاست سے، اب یہ فقہ کا مزاج نہیں، یہ روحانیت کا مزاج۔ فرمایا جو پلیت ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیے یہ بات امام احمد رضا جیسا ہی مفتی سمجھ سکتا تھا جس کو روحانیت سے تعلق تھا۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ پانی میں نجاست آ جاتی، وہ کہے گا یہ کیا تم تصوف اور مزاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ وہ۔ میں نے کہا یہ مسئلہ امام اعظم کا ہے، بغیر ولیوں کی مزاج کے فقہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہدایہ پڑھانا اور ہے اور اس مسئلے کو لانا اور ہے۔ اب آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، توجہ، آپ پڑھائیں ہدایہ اور کریں میلاد کے چراغوں کے خلاف، آپ پڑھائیں ہدایہ کریں مزاروں کی چادروں کے خلاف۔ میں نے کہا تو پھر صرف آپ نے عبارت کو حل کیا، وہ فیض نہیں آیا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار دیکھیں، وہ تو اٹھ بھی رہے تھے بیٹھ بھی رہے تھے۔ ایسا مدرس کہیں ملے نا تو پھر اس سے فقہ پڑھنا، ورنہ جان چھڑانا میرے بھائیو، ورنہ خشک لکڑی کی کر بنا دے گا تمہیں، وہ متکبر ملا بنا دے گا۔ ایسا نرم مزاج ملے تو پھر اس کا آستانہ چھوڑنا نہیں، کہ جس کا فقہ بھی مضبوط ہو، روحانیت بھی معیار پر ہو، ہاں، ورنہ یہ علم آپ کو جلا دے گا، کیونکہ علم تکبر لاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو ایسے سے پڑھنا کہ جس کی زبان پر عبارت فرفر ہو اور دل میں اولیاء کی یاد سے دل مچل رہا ہو، اس کی تنہائیاں بزرگوں کی منقبتوں میں گزر رہی ہو، ان کو لوگوں کی دعوتوں کی بجائے مزاروں پر جانا اچھا لگتا ہو، انہیں اپنے قصیدے پڑھانے کی بجائے میلاد کا ذکر اچھا لگتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لٹ لے کر ہر ایک کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت، دیکھو مزاج، اس لیے پڑھنا چاہیے اکابر کو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، 3 آدمیوں نے امام اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ولایت آپ امام اعظم کی دیکھیے، ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں کہ اس بات کو ہم سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں، ورنہ یہ مضمون اتنا اوپر ہے اور یہ اتنی بڑی شان ہے کہ ہم جیسے لوگ بیان کر رہے ہیں، ہم اس کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھ پاتے، جیسا بیان کرنا چاہیے نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ اتنے اونچے درجے کی بات ہے یہ مقام۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں جو حضور کی دین کی خدمت کریں، ان پر لوگوں کے دل، ان کے گھر کے معاملات، ان کی پوشیدگی، ان کی پرائیویسی، ان کے غیب اتنے آیا ہیں، تو جس کی حدیث کی خدمت کرنے پر امام اعظم پر غیب آیا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ غیب سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھ پر 3 بندوں نے توبہ کی حالت لکھتے ہیں، اس میں میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ امام اعظم وضو کر رہے تھے، ایک بندہ قریب آ کر بیٹھا، نوجوان لڑکا، اس نے اپنی پانی میں قبلہ ہاتھ ڈال کر چلو پانی لے رہا تھا، تو امام اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ وہ ڈر گیا کیونکہ اس کے ہاتھ سے جو گناہ نکلا نا، اب اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کوئی گناہ کوئی دیکھنے نظر آنے والی چیز ہے؟
لیکن اتقوا فراست المومن فینظروا